تاریخ میں اگر میری روٹی چاچوڑی میں لکھی ہے پورا مجمع کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھی ہے تو پورا مجمع مجھے روٹی دے نہیں سکتا۔ بھروسہ اللہ پہ رکھو، بھروسہ عمر فاروق جیسا رکھو، بھروسہ حضرت علی مشکل کشا جیسا رکھو، بھروسہ امام حسین جیسا رکھو۔ جاتے جاتے کا دنیا والا حسین نے سر کٹا دیا، سر جھکایا نہیں۔ مسلمان ذلیل ہو جائے گا تو تم سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، تو آپ سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ علماء کو گالی نکالیں گے، تو سمجھ لینا کہ آپ قیامت آ گئی۔ جتنے نے وضو اٹھانی ہوئی کہ اللہ نہیں ہوتی۔ ارے ایک آدمی مارے مولسا گھومڑی ہم جمعہ کو گئے، میں کہ استنجا کی کر رہا تھا، وہ کتے مرے بولو جس کو اتنی ساری، تو یہ صرف اسلام داڑھی میں ہی ہے، دل میں کب اسلام ہے؟ غیر نے کیا کہا تھا؟ مسلمان کبھی کاٹے بھی ڈالنے والا نہیں ہوگا، کاٹے ہٹانے والا ہوگا۔ حضور کا ایک صحابی ایک جنگ میں گیا، ارے اسلام کی تاریخ پڑھو تاریخ، صحابی جنگ میں گیا، تمبو لگایا، خیمہ منڈپ اور لگا کے جب جنگ ختم ہوئی، معاملہ سارا لمبا چوڑا قصے کو بیان نہ کرتے ہوئے حضور کے صحابی لے کر چلو، تمبو اٹھانے کی کوشش کی تو اندر ایک کبوتری کا گھر تھا، چھوڑ دیا۔ کیا کہا یہ تمبو کو میرے کو نہیں لینا، یہ خیمہ یہی لے گا۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں لوگے، اتنا سارا قیمتی ہے کہ اس کے اندر کبوتری کا گھونسلہ، اگر میں نے یہ کبوتری یہ میں نے منڈپ اٹھا لیا اور کبوتری کا گھر اجڑ گیا تو قیامت کے دن میں حضور کو جواب دینا۔ یہ ہماری سیرت ہے، اور آج بھائی بھائی کا گھر اجڑ دیتا، بڑے بڑے پیر صاحب کی چادر چلانے جاتا، میں فلانے پیر کا مرید ہوں، میں فلانے پیر کا مرید ہوں۔ ارے پیروں کا پیر عبد القادر جیلانی نے فرمایا جس کے ماں باپ خلاف ہے اس کے حق میں غوث اعظم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بولو میرے علماء گھر بزرگ، ارے بزرگ کا فیضان اپنی جگہ، ان کا منکر کوئی نہیں۔ اور سبحان اللہ بولو، جنت میں درخت لگ جائے، اور جنت خریدی پڑی۔ ارے بھائی لائے تو تھمبو، بھائی بھائی نے پڑھو کہ میں خون دائی کو نہیں تھا، درخت میں لگاؤں دے جنت میں یہ آپ بھول ہے بھول۔ ارے بھائی اور لگائے اور تو تھمبو اور پہلا جکے دھنی روئے ہوئے نے پوچھن لگائے بگر پوچھی تو پھر جنت کم سے کم لگائی ہوئی ریوڑی ہوئے تال آپ پہ جھاڑ کو لگاؤ، یہی لگاؤ تو جنت لے لی۔ جنت بستروں میں نہیں ملتی ہے، جنت کیسے ملے گی؟ غریب نواز سے پوچھ۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو ادھر ادھر جا کے نہیں بلکہ مسجد میں جا کے سجدہ کرتے، کسی کی غیبت چگلی نہیں کرتے۔ دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ دکھانا، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے۔ چاہتے تھے کہ کہیں کسی کا گھر نہ اجڑ جائے، کہیں کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور آج اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ جس کے بارے میں آئے جو من پھینک دیا پورا، جس کا نہ پگ نہ ہاتھ، ایسی اودی لولی لنگڑی باتیں کرتے تھے۔ خدا کا خوف نہیں، حضور کو منہ نہیں دکھانا۔ صرف تقریروں میں کیا ہو رہا، کبھی تو دل میں بھی بات رکھو۔ اگر کوئی دو آدمی غیبت کر رہے تو سنو کہ نہیں ہمیں اس کی کوئی حق نہیں، ہاں میں آمد ملاؤ کہ اگر حقیقت ہے تو فیصلہ کرے گا، اور ہم جس کے بارے میں ارے رسول اللہ کو قیامت کے دن منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ سب کو دکھانا ہے، تو پھر ان باتوں میں کیوں نہیں عمل کرتے؟ کب کریں گے؟ اور یہ اخلاق اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ دیکھو مدینے کی گلیاں، دنیا سو رہی ہے، رات کا ٹائم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھے، سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ کیوں اٹھے؟ حضور نے فرمایا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کہا کیوں نیند نہیں آ رہی؟ آقا نے فرمایا سامنے والے گھر میں ایک بچہ رو رہا ہے، بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، محمد کو قرار نہیں ملا۔ یہ سیرت ہے میرے آقا کی،
हुजूर उठे, कौन है नबी? इमामुल अंबिया है मुस्तफा, बिनाए कायनात है मुस्तफा, अशरफुल अंबिया है मुस्तफा, जिसको जो मिला वो कमली वाला है मुस्तफा। तो शायर यूं कहता है, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, अरे बस देने वाला एक है और सारा जग सवाली है। देने वाला एक है, सारा जग सवाली है। वो दाता उसके घर पे गए और रात को दरवाजा बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? हुजूर ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से आवाज आई, मोहम्मद रात को मेरे घर क्यों आए हो, क्या काम है? हुजूर ने फरमाया, तेरा बेटा रो रहा है, मोहम्मद को करार नहीं मिल रहा, तेरा बच्चा रो रहा है, मोहम्मद को सुकून नहीं मिल रहा है। अंदर से औरत ने आवाज दी, सुन, बेटा मेरा रो रहा है, तुझ मोहम्मद का बिगड़ता क्या है? ये जुमला अगर आज हम जैसे मौलवी को कोई कहता तो हम जिंदगी भर उसके घर का मुंह नहीं करते। यही आज हम कर रहे हैं, एक गाली दे के उसके कोई माफ करने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया, बच्चा अगर तेरा है, मेरे दिल को सुकून नहीं, क्यों रो रहा है ये बता। उसने कहा, मेरे घर में एक ही चिमनी थी, बस मैं तकलीफ खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट की दर्शन पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 बजे तक को सुन लो। हाँ, अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहा ये बता। उसने कहा, मेरे घर में एक ही चिमनी थी, तेल खत्म हो गया, दिया है नहीं, अंधेरा है, अंधेरे के बिना पर मेरा बेटा रो, अंधेरा हो गया, इस वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। हुजूर अपने घर गए, सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, आयशा ये अपने जो है ना चिमनी, अपने अगर ये लाइटन ये दे दो। हुजूर लेके गए और वो ले जाके गैर के घर में हुजूर ने जो है उजाला किया। मेरे मुस्तफा ने उसके घर पे उजाला करके क्या बताया, क़यामत तक आने वाले मुस्तफा के गुलामों, मेरा नबी तो गैरों के घर में भी उजाला कर, हुजूर तो गैरों के घर में उजाला करके बता रहा है कि हो सके तो भला करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। आप अगर किसी के आगे किसी की बुराई में जाओगे तो क़यामत के दिन तुम्हें पहले उसका हिसाब देना पड़ेगा। जिस अगर बगैर जरूरत तुमने कुत्ते को भी मारा तो क़यामत के दिन तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर बगैर जरूरत तुमको वुजू में सिर्फ 1 लोटे की जरूरत थी और आपने अगर 1.5 लोटा खर्च किया तो आधे का हिसाब तुम्हें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। पे अपना बाल दिल साफ होता मस्जिद में ना, हमारा दिल साफ तो थे, दिल क्यों साफ करे मोने बता तो सही, मैं ही साफ करा। गीबत चालू, चुगली चालू, एक बिचारी आड़ई पड़ी चाली, गोदा चालू, फितना चालू, और जहाँ जहाँ जो ऐसी ऐसी बातें करा, दिल साफ नहीं, दिल समझो पाप से भर गया है। दिल साफ होता तो डरता कि अल्लाहू अकबर मेरा खुदा देख, मैं क़यामत के दिन हुजूर को मुंह देखा, मैं गरीब जरूर हूं मगर बेज़मीन नहीं हूं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका किस्सा आप सुनो। तारीख जब पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। एक भिखारी जो है बैठा है, मांग रहा है, कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। एक अंग्रेज ईसाई आया, उसने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के दिए, उसने ले लिया और वो अपने जेब में डाल रहा था, आगे चला। वो जैसे ही आगे गया बताओ पीछे गिर गया। वो थोड़ा नाबीना था, कम देख रहा था, बात समझ में आवाज हम, उसने ले लिया, वो लेकर रख दिया। भीड़ ज्यादा थी, आवाज दी, उसने सुना नहीं। वो बतवा घर पे जाकर रख दिया, अपनी बीवी से कहा ये किसी की अमानत है, संभाल कर रखो। और आज कोई उधार लेने तो पास और उधार लिया हुआ किसी का वापस देने को तैयार नहीं है इस दौर का मुसलमान। 100 रुपये वास्ते कितो 1000 का खूब बना दे और कह दी कि खूब बने 1000 रुपया दे दो, खुदा की कसम पर मेरे पास
اور یہ قسم اس قسم کا کوئی بنا نہیں ہے کفارہ کون بھرے ہمیں کوئی نہیں اور آدھا تو ایڈے باتوں کرے ہیں کہ میں نے 1000 دے دو تو تھوڑ دیا ہونا ہی یہ جملہ نہیں مسلمان یہ حالت یہ حسنہ کی بات نہیں یہ حقیقت ہے اللہ ہی نہیں اللہ کے برابر ہے کوئی جس نے اللہ کے برابر کسی کو کیا تو وہ تو شرک کیا اور کچھ علماء سے ہر گناہ معاف ہے شرک معاف نہیں یہ مسلمان کیا ہر جگہ اللہ ہی نہیں وارے مسلمان وہاں اب اس نے جو ہے آواز دی سنا نہیں مانگنے چلا گیا بیوی سے امانت سنبھال کے رکھنا سنی مسلمانوں اگر کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کا خیال رکھو امانت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گیا کافی سمے گزر گیا اس کے بعد وہی انگریز دلی کی جامع مسجد میں واپس دیکھنے کے لیے آیا اس بھکاری نے دیکھ لیا اس کو پکڑا کے ذرا رک کہ کیا ہوا کہ تیری امانت میرے پاس پڑی لے کے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے لے کے وہ دیکھتا رہ گیا اس نے کہا کہاں ہے رک گیا گھر اپنی بیوی سے بٹوا لیا سنبھال کے لے کے آیا لا کر سے کہا یہ تیری امانت جب اس نے کھولا تو اس کے اندر 1000 روپے موجود تھے اس عیسائی دیکھتے اس کی آنکھ زمین سے جو ہے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ رو پڑا اور اس نے کہا اللہ کے بندے تو بھکاری ہے بھکاری مانگ کر کھانے والا میرا بٹوا گرا میں نے نہیں دیکھا میری امانت گری مجھے نہیں پتا تو نے دیکھی مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں بھول ہی گیا تھا مگر آج تو اتنے سال تک سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے اس نے کہا سنو میں بھکاری ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں بھکاری ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اے عیسائی سن تو نے نہیں دیکھا میرے خدا نے ضرور دیکھا تو نے نہیں دیکھا مدینے والے نے ضرور دیکھا اور یہ زندگی 4 دن کی ہے 4 دن کی نہ میرا نام بچے گا نہ تیرا نام بچے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا مگر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کل سب چلے جائیں گے دنیا میں بڑے جو نام کے لیے لڑتے تھے آج ان کی قبر کا نشان موجود نہیں سب چلے جائیں گے قیامت کے دن مجھے مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے قیامت کے دن بندے کو تل کا حساب دینا ہوگا اس وقت تیرا نبی عیسیٰ بھی حاضر ہوگا میرا نبی محمد بھی حاضر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں جب انبیاء دونوں نبی ہو آمنے سامنے ہوں گے اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ بتاؤ حضور تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تو قیامت کے دن میں حضور کو منہ کروں میں قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہوا خدا دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا ہوا خدا سنتا ہے اس لیے مجھے مانگ کر کھانا منظور ہے بھکاری رہنا منظور ہے بھوکا رہنا منظور ہے لیکن ضمیر بیچنا یہ میرے ایمان کو گواہ ہے آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے مسلمان اکثر ایسی جگہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی شادی کے اندر بیچ میں مسلمان کہلانے والے جو ہے دلالی کا اور دوسرے میں وننا موٹی باتوں کرے اور گھرے ہارے میں کوئی نہیں چاہ پڑی پاؤں گا گھرے چلتی نہیں ہے اور باتیں کتنی بتاؤ کہ اللہ رسول کو منہ نہیں دکھانا یہ بھکاری جو تھا ضرور مگر آنے والی امت کو ایک سبق دے گیا کہ میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب تک اس دنیا میں ایسے مسلمان باقی رہیں گے قیامت کی صبح تک اسلام کا بول بالا ہوتا رہے